السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے۔ اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایکریمنی ورسنس، یعنی کہ بٹرنیس، ایل فیلنگ، ریزنٹمنٹ مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک نئی فریش ویو آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ تو آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ اس ویو کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، کیا آؤٹ کم ہو سکتے ہیں، اور فلور کراسنگ کلاز کیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلور کراسنگ کلاز آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے۔ آرٹیکل 63A ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 2 اوکیشنز ایسے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہٹ ہو سکتا ہے اینٹی ڈیفیکشن پروویژن سے۔ ڈیفیکشن ہوتا ہے چینجنگ سائڈس ایلیگیشن۔ It says if a member of parliamentary party in any legislature resigns from the membership of its political party or joins another parliamentary party، کنڈیشن 1 ہے یہ ہمارے پاس، اور ووٹ اور abstains، یعنی کہ یہ کنڈیشن 2 ہے، باز رہتا ہے، ریفرین کرتا ہے from voting contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of chief minister or prime minister، or vote of confidence or vote of no confidence or a money bill or a constitution amendment bill, he may be declared in writing by the party head to have defected from the political party, and the party head may forward a copy of declaration to the presiding officer, speaker, the chief election commissioner and the defecting member۔ تو یہ ہمیں آرٹیکل 63A بتاتا ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور پرپل کلر میں ہم میٹافور یا پھر ایڈیمز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان۔ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہیز انلیشڈ اے فریش ویو آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنٹری۔ اس نے ملک کے اندر کاز کیا، انٹائی لیٹ لوز کیا، ایک نئی ویو آف سیاسی عدم استحکام کی ہمارے ملک کے اندر۔ Ever since the opposing parties submitted the document to the Speaker National Assembly Office، جب سے اپوزیشن پارٹیز نے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کیا ہے اسپیکر اسد کیسر کو نیشنل اسمبلی آفس میں، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹنس مینٹین رہے گا، there has been، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اے فلری آف ایکٹیویٹی، تب سے ایک بلو رش ونڈ ہے ایسی سرگرمیوں کی، دیٹ از گیننگ ان انٹینسٹی، جن کی اسٹرینگتھ، شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ود ایچ پاسنگ، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ اٹ از آلسو فیولنگ اے بٹر اینڈ ناسٹی وار آف ورڈز، اور اسی طرح سے یہ ہوا دے رہی ہے ایک تلخ اور بری جنگ آف ورڈز کو، الفاظ کی جنگ کو حکومت اور اپوزیشن کیمپس کے درمیان، ایز ایویڈنسڈ بائی ون پریس کانفرنس آفٹر این ادر، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ دا چارجز بینگ میڈ اینڈ دا اکوزیشن بینگ ہرلڈ ایٹ دا اپوننٹس، الزامات لگائے جا رہے ہیں، تھرو ٹاس فلنگ کیے جا رہے ہیں حریفین کے اوپر، فرام دیز پلیٹ فارم، ان پلیٹ فارمز کی جانب سے، اور یہ جو الزامات ہیں رینج کرتے ہیں کرپشن سے اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز تک، یعنی کہ ملک دشمن سرگرمیوں تک۔ دا سچویشن از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈیٹیریٹ، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صورتحال مزید تنزلی کا شکار ہوگی، اینڈ کوڈ ریچ اومنیس لیول، اور یہ تھریٹننگ، مینینسنگ، بیلفل، خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے، اف دس میٹر ڈریگز آن، اگر یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ واٹ از میکنگ میٹر ایون مور کمپلیکیٹڈ، جو چیزیں معاملات کو مزید پیچیدہ کر رہی ہیں وہ ہے فزیکل سیفٹی آف پارلیمنٹیرینز، کے جو تحفظ کے خدشات ہیں پارلیمنٹیرینز کے، یہ تمام چیزیں معاملات کو مزید پیچیدہ کر رہی ہیں۔
دا پولیس ایکشن انسائڈ دا پارلیمنٹ لاجز ان اسلام آباد کے اندر تھرسڈے ایوننگ کو پولیس کا ایکشن پارلیمنٹ لاجز کے اندر اینڈ اریسٹ آف الیکٹڈ JUIF ممبرز اور جمعیت علماء اسلام ایف کے ممبرز کو گرفتار کیے جانا انڈیکیٹ یہ نشاندہی کرتا ہے دیٹ دا سچویشن از ڈیٹیریٹنگ سوئفٹلی کہ صورتحال بہت تیزی سے ڈکلائن کا شکار ہو رہی ہے. دا اپوزیشن سیز اپوزیشن کا یہ کہنا ہے دے آر وریڈ وہ پریشان ہیں دیٹ دا گورنمنٹ ول یوز فورس کہ حکومت طاقت کا استعمال کرے گی ٹو بلاک دا پارٹیسپیشن ان دا پروسیڈنگ آف اٹس ممبرز کہ وہ ان کے جو ممبرز ہیں اپوزیشن کے ان کی پارٹیسپیشن کو روکے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں ہو میں ووٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں. دا گورنمنٹ آن دی ادر ہینڈ از ناؤ پیڈلنگ اے اسٹرینج انٹرپریٹیشن اور دوسرے ہاتھ پہ اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو وہ پروموٹ کر رہی ہے ایک عجیب منطق کو ایکسپلین کر رہی ہے فلور کراسنگ کلاس کو یہ کہتے ہوئے کہ اے پارٹی لیڈر کین ہیو ہز ممبرز ڈسکوالیفائڈ کہ پارٹی ممبر اپنے جو اس کے ممبرز ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اگر ان پہ ڈیفیکشن کے چارجز ہیں ایون بیفور دے ہیو ایکچولی کراس دا فلور اس سے پہلے کہ وہ فلور کلاس کریں. جبکہ ہم نے کلاس میں کیا دیکھا تھا کہ جب کوئی پارٹی چینج کر لیتا ہے فلور کراس کر لیتا ہے اس کے بعد اس پہ ڈیفیکشن کے چارجز لگائے جا سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں لگائے جا سکتے. اٹ از اے bizarre پوزیشن یہ ایک عجیب پوزیشن ہے ٹو ٹیک بٹ ایون کیبنٹ ممبرز آر ناؤ ایڈوکیٹنگ اٹ لیکن پھر بھی جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دا اسپیکر ہیز 2 weeks اسپیکر کے پاس 2 ہفتے ہیں جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. آئین کے مطابق 14 دن کے اندر اسمبلی کا سیشن سمن کرنا ہوتا ہے ود ان وچ ہی ہیز ٹو کال دا سیشن فار دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ان 14 دن کے اندر ان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے سیشن کو کال کرنا ہوگا. اٹ از ناؤ گیٹنگ کلیئر اب یہ واضح ہو رہا ہے دیٹ اینی ڈیلے ان سمننگ دا اسمبلی اگر اسمبلی کو بلانے میں مزید تاخیر کی جاتی ہے ووڈ انوائٹ فردر کیوس تو اس کی وجہ سے مزید ڈس آرڈر ڈس ارے ہوگا اینڈ تھریٹن دا اسٹیبلٹی آف کنٹری اور ملک کے استحکام کو خطرہ ہوگا. دا گورنمنٹ کلیمز حکومت کا جو دعویٰ ہے اٹ فیسز نو ڈینجر فرام دی اپوزیشن کہ ان کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے اینڈ ہیز اٹس میجارٹی انٹیکٹ اور ان کی میجارٹی محفوظ ہے. اف دیٹ از انڈیڈ دا کیس اگر اس طرح کا کیس ہے دین اٹ ہیز نو ریزن ٹو ڈیلے دا ووٹنگ تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ووٹنگ کو مزید تاخیر کا شکار کریں. دا ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ووٹ ہے نو کانفیڈنس کا یہ ایک آئینی مرحلہ ہے اینڈ اٹ مسٹ بی الاؤڈ ٹو پروسیڈ ایز پر دی لا اور اس کو قانون کے مطابق الاؤ کیا جانا چاہیے. بوتھ سائڈز مسٹ ڈو ایوری تھنگ دونوں سائڈوں کو وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے دیٹ کین ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن جو صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکیں مزید گرو ہونے سے روک سکیں اینڈ فالو دا لیٹ ڈاؤن پروسیجرز اور جو قانون میں طریقے بتائے گئے ہیں ان کی پیروی کریں ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل آخری حد تک. نو پارٹی ہیڈ کین اسٹاپ اینی آف اٹس ممبرز فرام ووٹنگ کوئی بھی پارٹی ممبر ہیڈ اپنے ممبرز کو ووٹ دینے سے روک نہیں سکتا. سیمی کولن ہے سیمی کولن 2 سینٹنسز کو سپریٹ کرتا ہے دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. ڈوئنگ سو وڈ بی اے ٹریویسٹی اگر کوئی اپنے پارٹی ممبرز کو ووٹ دینے سے روکتا ہے تو یہ ایک فالس ایبسرڈ اور ڈسٹارٹیڈ ریپرزنٹیشن ہوگی دھوکہ دہی ہوگی. دا کنٹری از سفرنگ فرام دس انسٹیبلٹی پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس عدم استحکام کا شکار ہے اور اسٹاک مارکیٹ عکاسی کر رہی ہے اس تمام پریشانی کی. دا اسپیکر ہیز دا رسپانسبلٹی اب یہ ذمہ داری اسپیکر کے اوپر ہے ٹو لیو اپ دی ڈیمانڈز آف ہز ہائی آفس کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے آفس کی وہ ان کو پورا کریں اینڈ ناٹ ایگریویٹ دی سچویشن اور صورتحال کو مزید بدتر نہ کریں بائی ڈسپلینگ ایکسٹریم پارٹیزن شپ بائسنس شو کر کے. ہسٹری ول ناٹ بی کائنڈ ٹو دوز تاریخ ان لوگوں کے لیے مہربان نہیں ہوگی ہو فیل ٹو رائز ٹو دا اوکیزن جو ایسے موقع پہ کھڑے نہیں ہوتے اینڈ ڈو دا رائٹ تھنگ اور درست چیزیں نہیں کرتے. دیر از دیئر فور اے ڈائر نیڈ ٹو ایکسپیڈائٹ دا پروسیڈنگ اس لیے بہت اشد ضرورت ہے کہ اس عمل کو ایکسلریٹ کیا جائے اینڈ ہالٹ دا یوز آف اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس اور جو فورسفل حربیں ہیں ترکیبیں ہیں ان کے استعمال کو روکا جائے. دیر از ٹو مچ رائڈنگ آن دا اسموتھ ریزولیوشن آف دی ایشو
اس مسئلے کے پرامن حل کے اوپر بہت ساری چیزیں نربھر کر رہی ہیں. اینڈ دا کنٹری کین ناٹ افورڈ اندر بلو ٹو دا آلریڈی ویک سسٹم. اور ہمارا ملک ایک اور جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا پہلے سے کمزور سسٹم کے اوپر. دا نیشن اویٹس ود بیٹیڈ بریتھ. جو ہماری قوم ہے وہ نروس اور ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں انٹسپیٹ کر رہی ہے کہ کیا صورتحال ہوگی فیوچر کے اندر. تو آپ دیکھیں اگر پاکستان کی صورتحال کو تو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے, نمبر گیم چل رہی ہے. آلدو کہ میں اس کے خلاف ہوں, میں نے اپنی اوپینین کل بھی ظاہر کی تھی کہ کسی بھی پرائم منسٹر کو ڈی تھرون نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آج تک پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا جو دور حکومت ہے وہ پورا نہیں کر پایا. لیکن پی ٹی آئی کو بھی اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال نہیں کرنی چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح سے کرے کہ وہ انصار الاسلام کے جو ان کے ممبرز ہیں ان کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر داخل کرے, اور تو یہ تمام چیزیں معاملات کو مزید ورسن کریں گی. تو کچھ لوگ یہ بھی انٹسپیٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ریکوائرڈ نمبر نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس طرح کا اقدام کیا ہے. اور جو دوسری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ان لوگوں کو گرفتار اس لیے کیا ہے کہ حکومت کے پاس ریکوائرڈ نمبر نہیں ہے. لیکن آنے والے 2 ہفتے پاکستان کے لیے بہت اہم ہوں گے, اور ہم جان پائیں گے کہ کیا موجودہ حکومت اپنا دور حکومت پورا کرے گی یا پھر نہیں کر پائے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے, لائک کہ آج 11 ہے تو 12 مئی سے پیپر سٹارٹ ہونے ہیں, تو اپنا جو آپ شیڈیول ہیں اس کو اسٹرکٹ کریں تھوڑا سا, اور ٹو دی پوائنٹ اسٹڈی کریں تاکہ آپ پیپر میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.